اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا اس کی پیارے حبیب علیہ السلام کے فضل و کرم اور فضل و توسل سے آج کی جمعہ پر جو آپ کے سامنے آئے مقدسہ تلاوت کی ہے، دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں قرآن مجید فرقان حمید اس کو پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ماہ سیام جو کہ برکتوں والا، رفعتوں والا اور اس کے کرم اور اس کے جود و سخا کے خزانوں کو لیے ہوئے اللہ کے بندوں پر ایک بار پھر مہربان ہو رہا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید اس ماہ سیام کے متعلق فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے ایمان والوں، کتب علیکم الصیام، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر یہ روزے فرض تھے، لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی پرہیزگار ہیں۔ یہ جو آیت مقدسہ ہے اس میں 30 چیزوں کا ذکر ہے، ایک ماضی کا اور ایک حال کا اور ایک تقویٰ کا۔ حال کا یہ ذکر ہے کہ اللہ پاک کی ذات فرما رہی ہے کہ اے ایمان والوں، یہ روزے جس طرح نماز کے اوپر فرض ہے، اسی طرح یہ ماہ سیام، یہ روزہ جو ہے یہ تم پر فرض ہے۔ یہ حال ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک کی ذات اسی آیت مقدسہ میں ماضی کا بھی ذکر کر رہا ہے کہ اے ایمان والوں، اے امت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوجوانوں، آپ یہ نہ سمجھو کہ یہ جو فرضیت ہے، یہ جو روزہ ہے، یہ جو عبادت ہے، یہ صرف ہم نے تمہیں پر فرض کی، بلکہ اللہ پاک کی ذات فرما رہی ہے کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگ آئے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک، تو ہر امت پر ہم نے اس عبادت کو فرض کیا۔ یہ عبادت صرف تمہارے اوپر ہی فرض نہیں، بلکہ تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان کے اوپر بھی یہ عبادت فرض تھی۔ اور اس عبادت کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کریم اپنے بندوں پر جب کوئی عبادت فرض قرار دیتا ہے تو اس کا ایک مقصد ہوا کرتا ہے، ایک لوگوں کو ایکسرسائز کرانا، مشق کرانا، اس مشق کے تھرو تاکہ وہ لوگ اس چیز میں گامزد ہو جائیں، اس چیز کے وہ لوگ عادی بن جائیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ یہ نہیں کہ آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، لیکن آپ غیبت بھی کریں، آپ جھوٹ بھی بولیں، آپ متہم تراشی بھی کریں، آپ فراڈ بھی کریں، آپ چوری بھی کھائیں، سود کا مال بھی کھائیں، یعنی وہ تمام تر برائیاں جو ہیں ان کو اپنے گلے میں لگا لیں، اپنی جھولی میں ڈال لیں،
اور آپ یہ کہیں کہ ہم متقی ہیں، ہم پرہیزگار ہیں، ہمارے اندر تقویٰ ہے، یہ تقویٰ نہیں ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ کہ انسان تمام تر برائیوں کو چھوڑ کر اس کی بارگاہ میں یہ وعدہ کر لے کہ میرے مولا اگر تو نے ماہ صیام ہم پر فرض کیا ہے، اس ماہ صیام کے ساتھ جو ہے جس طرح ہم نے تیرا جو حکم ہے روزے کا، اس روزہ کی طرح میرے مولا آج کے بعد ہم ہر برائی سے کنارہ کشی اختیار کریں۔ اللہ پاک کی ذات اپنے بندوں کو ان تمام تر برائیوں سے بچانا چاہتی ہے۔ یعنی روزے کا مقصد کیا ہے؟ انسان برائیوں سے بچ جائے۔ جس طرح حدیث پاک میں من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، جس نے روزہ رکھ کر بھی جھوٹ کو نہ چھوڑا، برے اعمال کو نہ چھوڑا، غیبت اور بہتان کو نہ چھوڑا، اللہ پاک کی ذات فرماتی ہے کہ ایسے بندے کا بھوکا اور پیاسا رہنا ہمیں کیا فائدہ دیتا ہے؟ تو روزے کا مقصد کیا ہے؟ کہ انسان ایک مہینہ وہ ایکسرسائز کرے، وہ مشق کرے۔ جب انسان ایک مہینہ، اسلام کا ایک نظام ہے، اسلام کا، اب دیکھو شراب پہلے حلال تھی، اب یکبارگی اس کا حکم نہیں آیا۔ پہلا اس کا حکم لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، تم شراب کے قریب نہ جاؤ جب تم نماز کی حالت میں ہو۔ اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کے اندر وہ عشق، وہ محبت، وہ اللہ کا خوف جو ہے، اللہ کی محبت کو صحابہ کرام کے دلوں میں گامزن کیا۔ جب وہ لوگ پختہ ہو گئے، جب لوگ اللہ کی محبت کے عادی بن گئے، جب سجدہ ریزیاں ان کی مشق بن گئی، تو پھر اس کے بعد حکم آ گیا کہ انما الخمر والمیسر۔ اسلام جو ہے کوئی بھی عمل اس بندہ انسانیت پر جب لاگو کرتا ہے تو یکبارگی نہیں کرتا۔ اب پہلے کیا ہے؟ پہلے کون سے روزے فرض تھے؟ ایام بیس۔ اب یہود و نصارہ کیا کرتے تھے؟ 10 محرم الحرام کو روزہ۔ اسی طرح یہود و نصارہ ہر ماہ کی 13، 14 اور 15 چاند کی تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں، جن کو ایام بیس بھی بولا جاتا ہے۔ وہ ایک مشق تھی، اور پھر مسلمانوں کے اندر بھی، امت مسلمہ کے اندر بھی پہلے یہی 3 روزے فرض تھے۔ روزہ فرض کب ہوا؟ میرے آقا علیہ السلام نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا۔ 53 سال کی عمر میں میرے آقا علیہ السلام مکہ سے مدینہ ہجرت، 13 سال مکہ میں رہے۔ کیا روزہ فرض ہوا؟ نہیں ہوا۔ صحابہ کرام کو ایک عادی بنایا گیا، ان کو دین کی طرف لگایا گیا۔ اور پھر روزہ فرض کب ہوا؟ روزہ تو فرض ہو رہا ہے 2 ہجری کو۔ روزہ فرض کا کب ہو رہا ہے؟ تحویل کعبہ کے 15 دن کے بعد۔